اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SSB 92 ٹی وی اور آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے ذیشان ود شاہ جی۔ اپنی نوعیت کا ایک بہت خاص پروگرام ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں اور یہ پروگرام انشاءاللہ آپ گائے بگائے دیکھتے رہیں گے۔ اور اس پروگرام میں ہوگا کیا، واٹس نیو اباؤٹ دس پروگرام، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارا قومی اور بین الاقوامی نوعیت کی تمام جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو کور کرے گا، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے اس کے اوپر اپنے خصوصی تجزیات کے ساتھ جناب صفدر علی بخاری صاحب۔ السلام علیکم صفدر علی بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بیسکلی یہ پروگرام ایسا پروگرام ہے جس میں ذیشان ود شاہ صفدر علی بخاری صاحب موجود ہوں گے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ہم نئے نئے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ ہمیں اپنے مطابق ضرور بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ کون کون سے ٹاپکس کو ہم لے سکتے ہیں۔ آپ کے سجیسٹڈ ٹاپکس کو بھی ہم ضرور شامل کریں گے۔ صفدر علی بخاری صاحب، پروگرام سٹارٹ ہو گیا، ویلکم ٹو دا شو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس کے لیے وقت نکالا اور ہمیں آپ نے وقت دیا اور اس قابل سمجھا۔ بخاری صاحب، آج کل کے جو ایک بڑا ٹاپک جو اہم خاص مجھے لگتا ہے کہ اسموگ اور پلیوشن، ایئر پلیوشن، اس کے اوپر اگر بات کی جائے، اس وقت ملتان، لاہور اور بہت سے ایسے ریجنز ہیں، بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پر اسموگ کا اٹیک بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہر سال یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ ریٹ مزید بڑھے گا یا اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان عبد الکریم، آپ نے مجھے بلایا اور اس پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا، آپ نے ترتیب دیا اور اس پر بیٹھ کر اب بات کر رہے ہیں۔ اس کی بہت ضرورت تھی، اس پروگرام کی جی، اور جو ٹاپک آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، آج کا ٹاپک تو بہت اہم ہے۔ جی جی جی، اور اسموگ کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ اسموگ تو بہت خطرناک چیز ہے، اور ہمارے ہاں آپ نے تو لاہور اور ملتان کی بات کی ہے، جبکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک جو انڈیا ہے اس میں بھی بہت کچھ یہ اس میں انڈیا میں بہت ہے یہ، اور ہمارا سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں لاہور نمبر 1 ہے اس وقت اسموگ کے حوالے سے۔ جی جی، تو یہ تو بہت اچھا، اسموگ بہت خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اب اسموگ کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت یہ پروگرام ملتان میں ہو رہا ہے، اور ہم لوکل لیول پر دیکھیں تو ملتان میں بھی اسموگ کا حملہ ہو چکا ہے۔ جی اس وقت اس وقت اسموگ ہے یہاں پر، اور خاصی اسموگ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذیشان عبد الکریم کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو میری کم از کم میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی۔ جی 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 جی، پبلک جو ہے اس پہ اسموگ کو روکنے میں کوئی سیریس دکھائی نہیں دے رہی۔ گورنمنٹ جو ہے، ہماری حکومت جو ہے، بہت سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ جو ادارے یا جو فیکٹریز اسموگ کا سبب بن رہی ہیں، اسموگ پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں، حکومت نے ان کو بند کرنے کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ باز نہیں آ رہے اور اسموگ پیدا ہو رہی ہے، جیسے کہ ٹائروں کو جلایا جا رہا ہے، ٹائروں کی وجہ سے بہت زہریلا اسموگ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ملتان کی انتظامیہ نے تو آج سنا ہے، آج کی تاریخ میں کئی فیکٹریاں بند کرائی ہیں، زبردستی جا کے بند کرائی ہیں۔ چند روز پہلے بھی بند کرائی تھیں مگر انہوں نے کھول دی، پھر دوبارہ کام شروع کر دیا تھا، مگر آج ان کے اوپر باقاعدہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ اور اسموگ کی تو بہت جتنی بھی حفاظت کی جائے اسموگ سے اتنا ہی کم ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسموگ کے بارے میں، میں اپنی ذاتی بتا رہا تھا کہ اسموگ کی وجہ سے میری آنکھوں میں جلن تھی۔ یہ تو ایک پبلک پلیس ہے یہاں پر، اور جہاں پر یہ اسموگ پیدا کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسموگ پیدا ہو رہی ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ بالکل۔ اور یہ اسموگ اس وقت یہاں پر ہمارے ملک میں گرنا شروع ہو گئی ہے۔ لاہور میں بہت زیادہ ہے، اس کے بعد جو ہے ملتان ہے، ادھر جو جنوبی پنجاب ہے، پنجاب کے علاقے میں زیادہ اسموگ ہے۔ جی جی،
تو स्मोक तो ज़ीशान भाई इसका तो हमें तदारुक करना चाहिए, करना पड़ेगा, वरना इससे तो बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। पहले हम जो है कोरोना का शिकार हुए हैं और अब स्मोक आ गई है। ये स्मोक आ नहीं गई, स्मोक का हमला है हम पर, जो कि हम फेस कर रहे हैं और फेस करना पड़ेगा। इसके लिए तदारुक भी हमें करना पड़ेगा। शाह सफदर अली बुखारी साहब, देखें पहले कोरोना के बाद फिर अचानक से हमला होता है फसलों के ऊपर टिड्डी दल का, उसके बाद अचानक से एक स्मॉग, इतनी तादाद में कसीर स्मॉग का हम पर हमला होता है। क्या लगता है कि 2020 जो है ये साल कुछ ज़्यादा मुश्किल का साल नहीं साबित हुआ? अगर इस हवाले से देखा जाए कि कुदरती आफात जो हम पर आ रही हैं, तो ये पहले भी थी और ये 2020 में कुछ ज़्यादा हुई हैं। अच्छा। अब आपने कहा ना कि पहले कोरोना, जी, फिर टिड्डी दल, टिड्डी दल के बाद एक और चमगादड़ों का हमला हुआ है। जी 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 जी, जिसने बागात उजाड़ दिए हैं, आमों के बागात उजाड़ दिए हैं। और वो एक फ्रूट है हमारा, लीची, जी, लीची भी कहते हैं, लीची, उसको तो बिल्कुल खा गई हैं वो, जबकि हुकूमत सरतोड़ कोशिश की, नहीं रोक सकी यहाँ से। और ना ही हमारे पास कोई ऐसे सख्त अच्छे इंतजामात हैं कि हम उसका तदारुक कर सकें, मगर अपने तय हुकूमत कोशिश करती है और कर रही थी। अब ये जो है स्मोक का जो हमला है, ये तो हर साल होता है ज़ीशान भाई। हुकूमत को तो चाहिए कि बिफोर टाइम, अब स्मोक गिर रही है ना, जी जी, और इससे चंद रोज़ पहले इन्होंने शुरू किया कि स्मोक नहीं होनी चाहिए, और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको अब बंद किया जा रहा है। इनको तो पूरा साल इसका इंतज़ाम करना चाहिए। बिल्कुल, वरना तो ये तो स्मोक तो इसी तरह रहेगी, क्योंकि धुआं जो ऊपर जाएगा वो वापस भी तो आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और ये मौसमी असरात होते हैं जिसकी वजह से ये स्मोक वापस आती है। तो अगर मौके पे आकर ये स्मोक रोकेंगे और लोगों पर मुकदमे करेंगे, तो मेरा तो ख्याल है कि इन्हें बिफोर टाइम करना चाहिए। तो आप इस बारे में देखें, कोई पैगाम दें हुकूमत को भी। मैं तो ये कहूँगा कि बिफोर टाइम देखें, कोरोना एक अचानक हम पर हमला हुआ है, पूरी दुनिया पर हमला हुआ है, इसका नहीं पता था किसी को भी ऐसा होगा। इसी तरह टिड्डी दल आ जाती है, इसका भी, ये भी बैनुल अक़वामी हम पर आती है, और वो चमगादड़ें भी बैनुल अक़वामी आई थी, मगर स्मोक तो हमारी पैदा की हुई है ना जी, जिसका हमें तदारुक करना चाहिए, और वो पूरा साल चाहिए इसके लिए, इस पर अमल किया जाए, मगर तवज्जो नहीं दी जाती। एक वक्त अचानक बीच में ऐसा आता है कि जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, और उस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया का जो वेदर है, कंडीशन, वो बेहतर होती है। ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं, आपने भी बहुत सी ऐसी खबरें सुनाई, और उसके बाद अचानक दोबारा से एक ऐसा वक्त आता है कि स्मॉग, ये क्या मसला है? हालांकि चेंज हो गया, सारा सेटअप चेंज हो गया, पूरा कंडीशन, वेदर कंडीशन चेंज हो गई है, और लेकिन फिर दोबारा से इसमें किसकी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना, किस तरफ से हो रही है, कि कौन इसका ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएटर है? ज़ीशान साहब, आप ये देखें कि कोरोना का हम पर हमला हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें आया, मगर पाकिस्तान ने जो हिफाजती इक़दामात किए वो बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जी, और अच्छी तरह हैंडल किया, हमारी हुकूमत ने भी अच्छी तरह हैंडल किया इसे। मगर हमारी पब्लिक जो है वो उसको आप समझ पाए होंगे कि पब्लिक ने कैसा इसका सामना किया, और उस पब्लिक की ही वजह से, यानी SOPs का आप देख लें, हमें कोई वक्ती तौर पर तो जनाब बसें भी बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, इलाके सील कर दिए गए, मगर उसके बाद जब खुले हैं और लोग जो बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पब्लिक जो है, एक मास्क एक ऐसी हिफाजती चीज़ है जो कि एक बहुत सस्ता और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको भी हमने कुछ अहमियत नहीं दी कि एक मास्क ही ले लिया जाए और मास्क पहन लिया जाए। कई ऐसे लोग हैं जो पब्लिक में ही
جو حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں جو کرونا کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ یہ بھئی یہ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اور کئی ایسے بھی کیسز سامنے آئے ذیشان بھائی کہ جو غلط کہہ رہے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کرونا میں گئے. کئی کیسز ایسے ہیں جن کی میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کرونا کچھ نہیں ہے، یہ صرف فراڈ ہے، یہ صرف حکومت کا پروپیگنڈا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ حکومت پیسے لے رہی ہے بین الاقوامی طور پر، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہی ہے. اور ہماری اپوزیشن نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا حکومت کو خراب اور بدنام کرنے کے لیے، جبکہ یہ انٹرنیشنلی طور پر وبا ہمارے پار آئی، ہمارے پر مسلط ہوئی، اور ہماری پاکستان کی پیدا کرنا نہیں تھی یہ. مگر اس کے باوجود جو ہے پبلک سمجھ رہی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر ہم SOPs پہ جو ہے عمل نہیں کریں گے تو کتنا نقصان ہے، اگر ہم ماسک نہیں لگائیں گے تو اس کے کتنے نقصانات ہیں، اگر ہم بالکل ہی ساتھ ساتھ بیٹھیں گے، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، حفاظتی اقدامات نہیں ہوں گے تو اس کا بہت نقصان ہے. مگر پبلک نے جو ہے، اب دیکھیں تجارتی مراکز آپ دیکھ لیں جی آج کل بھی، حالانکہ کوئی ایسا تہوار کا موقع نہیں ہے، مگر جا کر دیکھیں رش اتنا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا امڑ آئی ہے. بالکل ایسے بازاروں میں، بالکل اور خیال نہیں کرتے. تو ہمیں تو احتیاطی تدابیر. اچھا دیکھیں پھر اس کا نقصان کیا ہوا جب لاک ڈاؤن ختم کیے گئے اور کورونا کم ہوا ہمارے ملک میں. ہمارے جو ملکی طور پر جو پالیسیز بنائی گئیں اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ کرونا کو ہم نے مات دے دی، کرونا کو شکست دے دی تھی ایک دفعہ. مگر بے احتیاطی کی وجہ سے لوگوں نے جو اس پہ SOPs پہ عمل نہیں کیا، اس کی احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا، کرونا دوبارہ آ گیا اور بڑی شدت سے آ رہا ہے اس وقت. بہت نقصان. بالکل. اچھا اس کے اوپر ایک پرابلم آپ کو یہ بھی لگتی ہے، ایک مسئلہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جو آج ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اور ہر بندہ اس کے اوپر جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے. غلط استعمال سوشل میڈیا کا، غلط استعمال یوٹیوب کا، اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی ذریعے ہیں، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اور ایسی جگہوں پر غلط استعمال کیا گیا ان کی طرف سے کہ جو ہے غلط آگاہی خراب کی گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس کو دوبارہ لانے میں، میرے خیال کے مطابق، کہ یہ جو کرونا آیا ہے دوبارہ اس کے لانے میں سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں کہ یہ ٹک ٹاک جو بند کیا گیا، اور اسی وجہ سے بند کیا گیا کہ اس کے اثرات بہت برے پڑ رہے تھے، مگر پبلک نے شور مچانا شروع کر دیا، حکومت کو کھولنا پڑا، اس کو واپس لینا پڑا. اب سوشل میڈیا نے مثبت بہت کم دیے، منفی پروپیگنڈا بہت، کیونکہ وہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، ہر بندے کے، ہر بندہ اس کو اپروچ کر سکتا ہے، اور جو جہاں پہ جیسا کچھ ہو رہا ہے آج کل دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے اس کی مشکل ختم کرنے کی بجائے لوگ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ویڈیو تو ڈال سکے نا ایٹ لیسٹ کہ یہ بندہ اس طرح سے مر رہا تھا، اس طرح سے اس کے اوپر آفت آئی تھی کوئی. اس چیز کو میرے خیال میں کہ اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اس کے نقصان تو آپ یہ دیکھیں کہ چلو کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں نا، جی کئی ٹک ٹاک بنانے والے خود بھی اس نقصان ہوئے، مر گئے جی مختلف اس میں. تو یہ سوشل میڈیا نے تو بہت ادھم مچا دیا جی، جس کی وجہ سے یہ کرونا تو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت. اللہ خیر کرے، اس وقت کرونا ہمارے پاکستان میں دوبارہ آ گیا ہے جس کے لیے احتیاط ضروری ہے. اور آج کل کئی جو ہے لاک ڈاؤن کر دیے ہیں کئی علاقے، تو اللہ خیر کرے. دیکھیں اور اس پہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ جو ہے بہت سیریس ہے، بہت کچھ اور بہت رعایت بھی دے رہی ہے کہ جہاں پر تھوڑا بہت خطرہ ہے وہاں پر تھوڑی سی رعایت دے دیتی ہے. تو سوشل میڈیا تو واقعی اس نے بہت منفی کردار ادا کیا. اچھا آپ کو یہ لگتا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں ملا، خیر کرونا کے سیزن میں ہمیں ملا، جب سے کرونا آیا اس کے بعد ہمیں ایک ماسک ملا، لوگوں نے اس کو حاصل کیا اور اپنے منہ پر اس کے بعد لگانا شروع کیا، لیکن کیا اس کی ضرورت اس سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی ہے؟ بالکل
ابھی اسموگ کی بات کر رہے تھے ہم, تو اسموگ میں ظاہر ہے اسموگ جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر بھی اور اثرات پڑتے ہیں اور زیادہ سانس کے اوپر ہمارے. تو یہ جو ہے از اٹ اے گفٹ؟ اصل میں ذیشان بھائی پتہ کیا ہے کہ ماسک جو ہے نا یہ تو ہمیں کوئی وبا ہو یا نہ ہو جی اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اس کے تو بہت سے فوائد ہیں. آپ وہ کسی مریض کو پیشنٹ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, مریض کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے کرونا انشاءاللہ چلا جائے گا, کرونا سے مقابلہ کر رہے ہیں, کرونا نہ بھی ہو پھر بھی کسی پیشنٹ کے پاس جائیں آپ تو ماسک کا استعمال ضرور کریں آپ, اور کچھ نہیں, اس کے جراثیم یا آپ کے جراثیم جی کچھ بھی ایک دوسرے کو نقصان دے سکتے ہیں, اور سانس بھی آپ کو صاف ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ اب تو بہت ضروری ہے جی, ایک تو کرونا کے لیے اور ایک اسموک کے لیے. اسموک تو زبردستی آپ سانس لے رہے ہیں نا, کرونا کو تو آپ ماسک سے روک سکتے ہیں, جی آپ اسموک کو نہیں روک سکتے. اسموک اس کے لیے تو ماسک بہت ضروری ہے. وہ تو پھیلا ہوا ہے پوری فضا کے اندر, اس میں تو ایس او پیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی کرونا کے لیے تو ایس او پیز کی ضرورت ہے, ہمیں احتیاط کریں گے ایک دوسرے سے. اس کے ایس او پیز یہی ہیں, آپ اس کو جتنا اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں, جتنا آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں رکھیں, اور کم سے کم باہر نکلیں. جی, کیونکہ یہ اسموک جو ہے ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, اور اسموک جو ہے یہ ایسا اس کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے نا, بالکل نہیں روک سکتے. اس کے لیے کوئی سپرے نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اور حفاظتی اقدامات نہیں علاوہ اپنے آپ کو خود محفوظ رکھنے کے. کم از کم ماسک تو بہت ضروری ہے, ماسک تو لگایا جائے, ماسک استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ کوشش کی جائے کہ صبح کے وقت گرم پانی کا استعمال بھی, اپنا پانی زیادہ ٹھنڈا نہ استعمال کیا جائے, نارمل یا گرم پانی استعمال کیا جائے. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں ہمیں. بہت شکریہ صفدر علی بخاری صاحب, آپ کے تجزیات کا. آج کے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا میرے خیال میں, کیونکہ اس وقت صحت جو ہے بہت اہم ہے اور ہم بہت سی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں ذاتی طور پہ ان ساری مشکلات سے لڑنا, آپ کا یہ جو آج کا میسیج ہے, ہر انسان کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کے لیے, اپنے بچوں کی صحت کے لیے, اپنے بزرگوں کی, ہم اپنے پاکستان کو ہم خود صاف رکھ سکتے ہیں اگر ہم رکھنا چاہیں تو. ادروائز کوئی دوسرا آ کر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر کی صفائی کر کے جائے گا, یا آپ کسی کو اس طرح سے ہائر بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارے گھر کی, وہ پھر صفائی ہوتی رہے گی اور دوسری طرح سے ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ ہم خود اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے بہتر اقدامات کر لیں. بہت شکریہ آپ کی آج اس پریزنس کا اور آپ کے خصوصی تجزیات کا. انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے ساتھ دوبارہ ہم مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ بھی آئیں گے. ابھی ہمارے ساتھ کمنٹس میں بہت سارے دوست ہمیں اس کے بارے میں مزید بتاتے رہیں گے کہ ہمیں نیکسٹ کون سے ٹاپکس کو لینا ہے, کن ٹاپکس کو شامل کرنا ہے. خواتین و حضرات, آپ اس پروگرام کو 2 ڈفرینٹ چینلز پر دیکھ سکیں گے. ایک تو SSP 92 ٹی وی کے چینل سے آپ دیکھ سکیں گے, اور دوسرا ذیشان کریم یعنی کہ میرے اپنے ذاتی چینل پر بھی آپ اسی پروگرام کو دیکھ سکیں گے. سو جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہوں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ بین الاقوامی, نیشنل, انٹرنیشنل, سیاسی, سماجی, اقتصادی, جس قسم کے بھی پرابلمز ہوں گے, ان کے اوپر, ان ٹاپکس پر ہم ضرورت پڑنے پر یہاں پر اپنے ساتھ, ہمارے ساتھ ماہرین بھی ہوں گے. اسپیشلی ہمارے ساتھ ماہرین بھی شامل ہوں گے, لیکن شاجی تو ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہوں گے ہی. تو صفدر علی بخاری صاحب, ایک بار پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتاتھ دوبارہ ایک نئے تجزیات کے ساتھ آپ کو لے کر دوبارہ ہم شامل ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.